اسیرِ عشق بقلم حوریہ خانم۔ دوسری طرف ساویار شاہ اپنے روم میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ یہ اس کی روٹین تھی، رات دیر تک جاگنا، صبح فجر پڑھ کے سونا۔ اس کے کلائنٹس بیرونِ ممالک کے ہوتے تھے تو اکثر میٹنگز رات میں ہی ہوتی تھیں، لیکن دروازے پہ ہوتی دستک نے اس کی نیند میں خلل ڈالا۔ اس کی نیند بہت کچی تھی، اس لیے فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کروٹ بدلی اور دروازے کی طرف نیند سے سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ کون ہے اس وقت؟ نیند خراب کر دی میری۔ اس کی آواز نیند سے بھاری ہو رہی تھی۔ بھائی میں ہوں علیزے، آپ نیچے آ جائیں، روحی آئی ہے میری دوست، یاد ہے نا آپ کو؟ میں نے ملوانا ہے آپ کو اس سے۔ اف، اٹھتے ساتھ پھر روحی نامہ۔ اس نے غصے سے سر جھٹکا۔ علیزے میں پھر کسی دن مل لوں گا، ابھی مجھے سونے دو۔ بھائی میں نے اسے اتنی منتوں سے بلایا، اس کے لالا اسے کہیں بھی جانے کی پرمیشن نہیں دیتے اور آپ کو نیند زیادہ پیاری ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ علیزے پیر پٹکتی غصے سے اپنی چھوٹی ناک پھلاتی نیچے چلی گئی۔ جب کافی دیر تک علیزے کی آواز نہیں آئی تو مجبوراً ساویار شاہ کو اٹھنا ہی پڑا۔ کیا مصیبت ہے یار! وہ بڑبڑاتا ہوا واش روم میں بند ہوا۔ وہ فریش ہو کے باہر نکلا۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے اپنے بال سیٹ کیے، بیئرڈ پہ ہاتھ پھیرا اور پرفیوم کی بوتل اٹھا کے خود پہ اسپرے کیا۔ پورے روم میں اس کی مہک پھیل گئی۔ اس نے آخری تنقیدی نگاہ خود پہ ڈالی۔ وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا اور بلیک رنگ تو اس پہ اور بھی جچتا تھا۔ وہ رف ٹراؤزر شرٹ میں بھی بے حد حسین لگ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور سنجیدگی سے روم سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں اس کی خوشبو ویسے ہی پھیلی ہوئی تھی۔ اب اس کا رخ نیچے لاؤنج کی طرف تھا۔ وہ بھی تو دیکھتا آخر کون ہے وہ روحی، جس کی تعریفیں کرتے اس کی بہن کی زبان نہیں تھکتی۔ وہ تجسس لیے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس نے کچھ سیڑھیاں ہی عبور کی تھیں کہ اس کی نظر نیچے لاؤنج میں پڑی۔ لاؤنج کا منظر کچھ یوں تھا۔ زرینہ بیگم سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی جو تھوڑا سائڈ پہ تھا، اور ایک بڑا صوفہ تھا جس کی بیک سے سیڑھیوں کی طرف پڑتی تھی، اور سامنے دیوار پہ بڑی سی LED لگی ہوئی تھی۔ سینٹر میں ٹیبل تھا جس پہ مختلف اسنیکس پڑے تھے اور ساتھ چائے کے کپ تھے۔ زاویہ شاہ کی نظر جیسے ہی لاؤنج میں پڑی اس کے قدم رک گئے۔ وہ وہیں مجسم ہو گیا۔ علیزے کے ساتھ جو بیٹھی تھی وہ اسے کسی کی یاد دلا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں فوراً اس کان سی نازک پری کی تصویر چل گئی۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بال، سنہری بال، سورج کی کرنوں جیسے گھنگریالے، جیسے کسی شہزادی کے ہوں۔ وہ پھر اپنی خیالی دنیا میں کھو گیا۔ خیر، مجھے کیا، جو بھی ہو۔ لیکن دل سے آواز آئی، کیا واقعی زاویہ شاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ صوفے کی طرف بڑھنے لگا۔ السلام علیکم، اس نے بھاری آواز میں سلام کیا۔ زرینہ بیگم نے سلام کا جواب دیا اور بیٹے کی طرف شفقت سے دیکھا، جبکہ علیزے خوش نظر آ رہی تھی کہ بھائی نے اس کی سن لی تھی۔ لیکن وہ نازک لڑکی، وہ تو مردانہ آواز سن کے ہی کانپ گئی تھی۔ اس نے منع کیا تھا علیزے کو کہ وہ اس کے بھائی سے نہیں ملے گی۔ وہ بس اسے منانے کی خاطر اس سے ملنے آئی ہے۔ اسے اس طرح اجنبی مردوں سے ملنا پسند نہیں تھا، لیکن علیزے کدھر باز آ سکتی تھی؟ اس وقت علیزے روحی کی گولیوں کی زد میں تھی، جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے کہہ رہی ہو کہ بعد میں ملو تم ذرا۔ خیر، دوسری طرف پرواری سے تھی۔ علیزے نے شوخی سے اپنے بال جھٹکے اور اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ زاویہ ابھی کچھ قدم پیچھے ہی تھا کہ لاؤنج میں ایک معصوم، کانپتی ہوئی آواز گونجی، آنٹی، میں نے کال کرنی ہے لالا کو۔ روحی نے جھجکتے ہوئے زرینہ بیگم سے اجازت چاہی۔ جی شیور بیٹا، جاؤ علیزے، روحی کو لان میں لے جاؤ، کال کر لے گی آرام سے۔ جی ماما، آؤ روحی۔ زاویہ جو آگے بڑھ رہا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ بھاگ کیوں رہی ہے مجھ سے؟ میں کھا تھوڑی جاؤں گا۔ مجھے کیا، نہیں ملنا تو نہ صحیح۔ روحی اور علیزے باہر چلی گئی۔ زاویہ نہ چاہتے ہوئے بھی صوفے کی طرف بڑھا اور بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ پکڑ لیا اور چینلز چینج کرنے لگ گیا۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی اور اوپر والی ٹانگ اس کی مسلسل ہل رہی تھی، جیسے وہ نا محسوس ہونے والے انداز میں اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ زرینہ بیگم زاویہ آ کر ناشتہ بنوانے کچن میں چلی گئی۔
جبکہ زاویار صوفے پہ بیٹھا بے چین سا، جیسے اندر ہی اندر بہت کچھ چل رہا۔ روحی جیسے ہی باہر آئی، روحی نے لیزے کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ لیزے نے بامشکل اپنی جیب روکی۔ روحی یار سوری نا، لیکن مجھے نہیں پتا بھائی مجھے کیوں آئے۔ میں نے سچی انہیں نہیں بلایا اور نہ بتایا تمہارا کہ تم آ رہی ہو۔ سچی روحی، اس نے اپنے گلابی ہونٹ مروڑتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ روحی بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں ڈرائیور کو کال کرتی ہوں مجھے واپس لے جائے۔ ویسے بھی لالا نے کہا تھا جلدی آ جانا واپس۔ روحی کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ سوری روحی، پکا آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم اندر چلو، ہم روم میں بیٹھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، مان جانا، تھوڑی دیر بعد پھر چلی جانا۔ ایسا ناراض نہیں ہو پلیز۔ زاویہ جو کب سے بے دھیانی میں اس کا انتظار کر رہا تھا، ابھی تک اندر نہ آتے دیکھ اوپر واپس اپنے روم کی طرف جانے کا ارادہ کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ماما، میرا ناشتہ روم میں ہی بھجوا دیجیے گا، وہ کہتا اپنے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھانے لگا کہ اچانک داخل دروازہ کھلا اور وہ اندر آتی دکھائی دی۔ لیزے ابھی باہر ہی تھی، اس نے پیزا آرڈر کیا تھا، بس وہ ریسیو کر کے آتی۔ رائڈر بس پہنچنے والا تھا، اس نے روحی کو اندر بھیجا کہ تم جاؤ میں آ رہی ہوں۔ وہ جو سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا اس کے قدم رک گئے، نہ صرف قدم بلکہ اس کے دل کی دھڑکن بھی رک گئی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ گیا۔ اس کمبخت کو اچانک کیا ہو گیا تھا، اور اسے خود کو بھی اچانک کیا ہو گیا تھا۔ وہ وہیں ساکت و صامت کھڑا رہا اور اس لڑکی کو یک ٹک دیکھتا چلا گیا۔ ادھر جو روحی اندر آ رہی تھی، اپنے سامنے کھڑے زاویار شاہ کو دیکھ کے وہیں رک گئی۔ اس نے بس ایک نظر زاویار شاہ کو دیکھا تھا، پھر اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کے اس کی ہمت نہیں ہوئی دوبارہ نظریں اٹھانے کی۔ پھر ان نیلی آنکھوں کی وافتگی دیکھ کے اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں۔ وہ جلدی جلدی آگے بڑھی، اس کا ارادہ اوپر علیزے کے روم میں جانے کا تھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اسے اپنے قریب آتے دیکھ زاویار ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ بلیک پٹھانی فراک، گورا رنگ، سنہری گھنگریالے بال، سنہری چمکتی بڑی بڑی آنکھیں جنہیں مسکارے سے اور بڑا کیا گیا تھا کہ جن میں کوئی دیکھے تو بس دیکھتا رہ جائے، اور باریک گلابی لب جن پہ ہلکا سا گلابی لپ گلوز لگا تھا۔ جیسے وہ تھوڑا اور پاس آئی تو اس کی آنکھوں نے دیکھا ابھی ادھر بس نہیں ہوئی تھی یہ ظالم تیر جو اس کے عین ہونٹوں کے اوپر تھا، جیسے اوپر پہرا دے رہا ہو۔ زاویار شاہ کو اچانک ہی اس دل سے رکاوٹ محسوس ہوئی۔ روحی جو اس کے پاس سے گزر کے سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی، اس کی اسکین کرتی نظریں خود پہ محسوس کرتی بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے بس اس کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھا اور اسی لمحے اپنی پلکیں واپس جھکا دیں۔ اسے ان آنکھوں سے ڈر لگا، جیسے سمندر میں طوفان برپا ہو۔ زاویار نے پلکوں کی اس چلن کو بغور نوٹس کیا۔ اسے اچھی لگی تھی یہ معصوم سی لڑکی، لیکن دل فوراً چیخ اٹھا، بس اچھی؟ اتنی دیر میں علیزے بھی آ گئی۔ روحی، پیزا آ گیا، آجاؤ مزے سے کھائیں۔ روحی، زاویار نے زیر لب دہرایا۔ زاویار کے قدم واپس صوفے کی جانب مڑے۔ وہ ریلیکس ہو کے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ علیزے، تم نے اپنی دوست سے میرا تعارف نہیں کروایا۔ تمہاری دوست کی وجہ سے میری بھی نیند خراب ہو گئی، اور تمہیں پتہ ہے نا، کوئی مجھے نیند میں ڈسٹرب کرے مجھے سخت ناپسند ہے۔ زاویار شاہ کے چہرے پہ سنجیدگی ہنوز قائم تھی۔ جی بھائی، یہ میری دوست ہے روحی، اور روحی، یہ ہے میرے زاوی بھائی، زاویار شاہ۔ زاویار کی بھاری آواز گونجی۔ روحی نے گردن اٹھا کے زاویار شاہ کو دیکھا۔ لائٹ براؤن تراشیدہ مونچھیں اور داڑھی، وہ بلا شبہ ایک وسیع مرد تھا۔ روحی کو اپنی طرف دیکھتا پا کے زاویار نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دونوں کی نگاہوں کا آپس میں زبردست تصادم ہوا۔ نیلی اور سنہری آنکھیں، جیسے ایک آگ تو دوسرا پانی۔ وہ آگ ہی تو تھی جو زاویار کو ہلکا ہلکا سلگا رہی تھی، اور وہ پانی ہی تو تھا جو اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ علیزے نے ان دونوں کو ایک دوسرے میں گم دیکھ کے گلا پھنکارا۔ ان کی نگاہوں کا تسلسل ٹوٹا، اور روحی نے فوراً خود کو ڈانٹا اور اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی، جبکہ زاویار کی نظریں ابھی بھی اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت نوٹ کر رہی تھیں۔ اس کا شرم و حیا سے دوپٹہ سیٹ کرنا، کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑنا، پورا گلاس ایک ہی سانس میں پی جانا، اور پھر اپنے گلابی ہونٹوں پہ زبان پھیرنا، اس کی ساری حرکتیں زاویار کا دل دھڑکانے کے لیے کافی تھیں۔
سچ ہی کہتی تھی اس کی بہن، وہ لڑکی تو سراپا قیامت تھی، وہ دوستی کے نہیں، وہ تو عشق کے جانے کے قابل تھی، اور زاویار کی بس ہو چکی تھی، اس کی ساری انا، اس کا سارا غرور اس لڑکی کے آگے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ اسے اپنی موجودگی میں اتنا کنفیوز ہوتے دیکھ زاویار اپنے روم میں چلا گیا، اور روحی کی کب سے رکتی سانسیں بحال ہوئیں۔ شکر ہے تمہارے لالا چلے گئے، میری تو جان جا رہی تھی ان سے، کتنے غصے والے ہیں، مجھے تو انہیں دیکھ کے خوف آ رہا تھا۔ زاویار، جس کے کان ادھر ہی لگے تھے، آخری سیڑھی عبور کرتا، روحی کی بات سن کر زو مانی مسکرایا۔ ابھی میں نے ڈرائی کہاں ہے لڑکی، ابھی تمہاری جان نکالی ہی کب ہے، تم پہلے ہی ڈر رہی ہو۔ جی تو آپ لوگوں کو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ، اپنا جو ہے ریویو ضرور دیجیے گا، کامنٹس میں بتائیں آپ کو کون سا ڈائلاگ اچھا لگا ہے روحی اور زاوی کا، آگے کس طرح کا آپ لوگوں کو ان کا اسٹوری میں چاہیے، آئی مین چلیں چھوڑو، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔